السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور دیگر اسلامی علوم کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح مختلف محقق اور جید علماء اہل سنت والجماعت کے تحقیقی مضامین کی بھی ریکارڈنگ کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی آج کا ایک مقالہ ہے گراں قدر ماہنامہ غوث العالم دہلی جمادی الاولیٰ جمادی الآخرہ 1440 ہجری مطابق فروری 2019 حضرت رفاعی نمبر سید احمد کبیر رفاعی اور رفاعی سلسلہ مغرب کی نظر میں بموقع 862واں عرس رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقالے کا عنوان ہے حضرت رفاعی اور معارف تصوف۔ مقالہ نگار مولانا ڈاکٹر حافظ سید بدی الدین صابری صاحب، پروفیسر عربک عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، کامل جامعہ نظامیہ و سابق شیخ الادب جامعہ نظامیہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 6 صدی ہجری میں جو ہستیاں آفتاب و مہتاب بن کر طلوع ہوئیں، یعنی سورج بن کر جو نکلی، اور ان کے علم و فضل، حکمت و دانائی اور تقوی و خشیت ربانی کی کرنوں نے عالم کو منور و مجلی کر دیا، یعنی عالم کو روشن اور منور کر دیا۔ انہی پرعظمت اور پاک ہستیوں میں حضرت سید العارفین شیخ احمد بن ابی الحسن سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے، جن کی پاک صحبت و عرفانی مواعظ اور روحانی توجہ سے ہزاروں بلکہ لاکھوں اشخاص عارف باللہ اور واصل الی اللہ ہو گئے، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کیے اور اللہ تک رسائی حاصل کیے۔ لاکھوں اشخاص یعنی کئی لوگ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ کی معرفت کا پیکر بن گئے، اللہ کی معرفت حاصل کیے اور اللہ کا قرب حاصل کیے۔ جہاں آپ بحر طریقت کے غواص تھے، یعنی طریقت کے سمندر کے غوطہ زن تھے، وہیں آپ علوم دینیہ و شرعیہ میں ید طولیٰ اور تبحر رکھتے تھے، یعنی شرعی علوم پر بھی آپ کو مکمل مہارت حاصل تھی۔ آپ کی علمی مہارت اور شان معرفت کی وجہ سے اہل زمانہ نے آپ کو کبیر کا لقب دیا، جو آپ کے اسم گرامی کا جز ایک حصہ بن گیا۔ امام ذہبی آپ کے ترجمہ حیات میں فرماتے ہیں: الامام القدوۃ العابد الزاہد شیخ العارفین۔ آپ کا شمار فقہائے شافعیہ میں ہوتا ہے۔ امام ذہبی مشہور فقیہ ہیں۔ امام ذہبی یہ بہت بڑے ائمہ جرح و تعدیل میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اسماء رجال پر بہت اہم کتابیں ہیں آپ کی۔ انہوں نے بھی جب آپ کا ذکر کیا تو آپ کے لیے ان القاب کا استعمال کیا: امام یعنی مقتدی، اور عابد و زاہد، اور عرفاء اللہ کی معرفت رکھنے والوں کے شیخ یعنی ان کے پیر۔ آپ کے شیوخ میں حضرت شیخ علی قاری واسطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن سے سب سے بڑھ کر روحانی و باطنی علوم میں آپ نے تربیت حاصل کی، بلکہ حسب حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رفاعی کو حضرت شیخ علی قاری واسطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سپرد کیا گیا، یعنی حوالے کیا گیا، جیسا کہ شیخ سید عز الدین احمد اپنی کتاب المعارف المحمدیہ میں تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں: قد رأى مولانا السید منصور البطائحی ذات لیلۃ فی منامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلی اللہ علیہ وسلم: ابشرک یا منصور ان اللہ یعطی الی اختک بعد 40 یوما ولدا یکون اسمہ احمد وحین یکبر فخذہ واذهب به الی الشیخ علی القاری الواسطی واعطہ کی یربیہ۔ حضرت مولانا سید منصور بطائحی نے ایک رات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے منصور، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 40 دن بعد تمہاری بہن کو ایک لڑکا عطا کرے گا جن کا نام احمد ہوگا۔
جب یہ شعور کو پہنچ جائے، سن شعور کو پہنچ جائے، تو اسے شیخ علی قاری کے حوالے کر دو تاکہ وہ ان کی تعلیم و تربیت کریں۔ حضرت رفاعی نے اپنی ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الطاف و عنایت کے سائے میں گزاری، یعنی آپ کی مہربانیوں کے سائے میں گزاری، جیسا کہ خود آپ سے مروی ہے، میں نے عید الفطر کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا نور پاک اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کو، آپ کے نور پاک سے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کو منور کیا۔ میں نے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا روح العوالم یا رسول اللہ، اے سارے عالمین کی روح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود و سلام ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام۔ میں نے عرض کیا یا حبیبی، مجھے اشرف ترین علوم کی تعلیم دیجیے، یعنی سب سے بزرگ اور سب سے اہم علوم کی آپ مجھے تعلیم دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو الوقوف عند الحق واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ وحسبک، وہ حق کے پاس قیام ہے، یعنی حق سے واقفیت، یہ سب سے اشرف یعنی سب سے زیادہ معزز علم ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تعلیم دے گا، علم سکھائے گا، اور یہی تمہارے لیے کافی ہے، یعنی حق کی معرفت اور تقوی و پرہیزگاری، یہ دو چیزیں کافی ہے۔ ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات، توجہات آپ کی ذات پر کس حد درجے تک تھیں۔ آپ کی ذات کریمہ وقت واحد میں علماء اور صوفیہ دونوں جماعتوں کی مرکز نگاہ تھی، یعنی دونوں جماعتوں کی نظر میں آپ کا ایک معزز مقام تھا، جیسا کہ شیخ سید عز الدین احمد رقم طراز ہیں، کانا اذا جلس للدرس علی کرسیہ یحیط بہ ائمۃ العلماء وفحول الفضلاء وصنوف اہل المعارف والعلوم۔ جب آپ اپنے رقم طراز لکھتے ہیں کہ جب آپ مسند درس پر جلوہ گر ہوتے، درس دینے کے لیے جب آپ جلوہ گر ہوتے، تشریف فرما ہوتے، تو متبحر علماء، چوٹی کے فضلاء اور مختلف علوم و فنون کے شیوخ آپ کے ارد گرد شرف تلمس کے لیے جمع ہوتے، یعنی آپ کی شاگردی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کے بڑے بڑے شیوخ، ماہرین تعلیم سب اکٹھا ہو کر آپ کے دروس سے فائدہ اٹھاتے، استفادہ کرتے۔ کسی بھی شخصیت کی عظمت کا دار و مدار دو باتوں پر ہے، علم اور اخلاق۔ آدمی کی عظمت ان دونوں کے کمال کے بقدر ہوا کرتی ہے، یعنی جس قدر علم ہوگا اس کی اتنی ہی عزت ہوگی، اور جس قدر اخلاق ہوں گے آدمی کا اس قدر مقام بلند ہوگا۔ حضرت امام شعرانی فرماتے ہیں میں نے اولیاء اللہ کی، حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کون سی شخصیت ہے مطلب؟ یہ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ شافعی مسلک کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اچھا، تقریباً 10ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں، اور اہل سنت الجماعت کی تائید میں بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، اور اپنے وقت کے ایک متبحر عالم دین ہیں، یہ شاذلی سلسلے سے ان کا تعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کس فن میں ان کی کتابیں ہیں؟ حضرت ان کی عقائد میں بہت ساری کتابیں ہیں، اچھا، اور مختلف علوم اور فنون پر کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، تقریباً یہ 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، 450 سال پہلے کے۔ جی، آپ فرماتے ہیں میں نے اولیاء اللہ کی زبان میں آپ یعنی ابو سعود بن ابل عشائر سے اور سیدی احمد بن رفاعی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر وسعت اخلاق والا نہیں دیکھا، یعنی امام شعرانی بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت رفاعی علیہ رحمہ کو جس طرح علم کا کمال درجہ عطا ہوا تھا، اسی طرح آپ کے اخلاق و کردار کے بلند مینار تھے۔ علم کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ علم کا کیا عطا ہوا تھا؟ کمال درجے کا علم عطا ہوا تھا، یعنی علم جس درجے کا تھا آپ کا، اخلاق بھی اسی درجے کے تھے، یعنی علم اور اخلاق دونوں میں بھی آپ کا بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ آپ تواضع اور انکساری کا ایک عظیم نمونہ تھے۔ مروت اور محبت آپ کی رگ میں سمائی ہوئی تھی، یعنی لوگوں کا پاس و لحاظ کرنا اور محبت سے پیش آنا یہ آپ کی فطرت تھی۔ ان کے نزدیک مروت اور محبت کے مستحق محض انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات، جانور بھی ہیں۔ شریعت نے بھی اس بات پر زور دیا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت سے ثابت ہے کہ ایک فاسقہ، فاحشہ عورت کو محض ایک کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے بخش دیا گیا۔ حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بزرگوں،
میں نے کوئی مشکل راستہ اور سہل طریقہ نہیں چھوڑا جس کے پردے نہ کھولے ہوں. مطلب میں نے سہل آسان طریقہ، جی چاہے راستہ مشکل ہو یا آسان، میں نے ان سب کی وضاحت کر دی ہے، ان کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، ان کے اوپر سے پردے اٹھا دیے ہیں، اور لشکر کرے ہمت کے ہاتھوں اس کے بادبان نہ اٹھائے ہوں. یعنی ہمت کے جو لشکر ہیں ان کے ذریعے اس کے بادبان یعنی اس کے اطراف سے جو مشکلات پیش آ سکتی ہیں ان سب کو میں نے بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے، اور ہر مشکل اور آسان راستہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے. میں نے ہر دروازے سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا چاہا، مگر ہر دروازے پر بہت زیادہ ہجوم پایا. اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں، بہت دروازے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں ہر دروازے سے جانے کی کوشش کیا، لیکن ہر دروازے پر بہت زیادہ ہجوم پایا، تو میں ذلت و انکساری کے دروازے پر پہنچا اور اس کو میں نے خالی پایا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں بندے کی ذلت اور اس کی تواضع، عاجزی، انکساری بہت پسند ہے. اللہ کی ذات تک اگر پہنچنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو تواضع، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں یہ دروازہ میں نے خالی پایا اور اسی سے واصل ہو کر اپنے مطلوب کو پا لیا. یعنی اسی دروازے سے پہنچ کر میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. دوسرے طالب ابھی تک دروازوں پر ہی کھڑے تھے، کسی کو دربار تک رسائی یعنی پہنچ نہ ہوئی تھی. مجھے میرے پروردگار نے اپنے فضل و عطا سے وہ دیا جس کو اس زمانے میں نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا. یعنی آپ اپنے اس ارشاد میں تواضع، عاجزی اور انکساری کی اہمیت بتاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، تو تواضع، عاجزی اور انکساری اختیار کرو. تواضع کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے خادم شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سیدی احمد رفاعی نے کھجور کے درخت کو دیکھا تو فرمایا اے یعقوب کھجور کے درخت کو دیکھو. جب اس نے اپنا سر اونچا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پھل کا بوجھ اس پر رکھ دیا. جب بھی لگے یعنی جب بھی کھجور لگیں گے کھجور کے درخت پر ان کھجوروں کا بوجھ ہوگا. اور کدو کے پودے کو دیکھو، جب اس نے اپنے آپ کو عاجز کیا اور اپنے آپ کو زمین پر رکھا یعنی بچھا دیا، جھکا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پھل کا بوجھ اس کے غیر پر رکھ دیا یعنی دوسرے پر. جب بھی پھل لگے اسے محسوس نہیں ہوتا. کدو کی بیل پر جب بھی کدو لگتے ہیں، چونکہ کدو نے عاجزی اور کدو کی بیل نے عاجزی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بوجھ دوسرے پر رکھ دیا. اور کھجور کے درخت میں عاجزی، جھکاؤ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت پر کھجوروں کا بوجھ رکھ دیا. معارف تصوف یعنی تصوف کے علوم اور حقائق. یعنی اس سے پہلے یہ مثال کو ذرا اور کھول دیجیے، آسان کر دیجیے. حضرت کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا ہے یعنی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھتا. اور جو اکڑتا ہے، عاجزی اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو مختلف ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرتا ہے. اس کو آپ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ کھجور کا درخت جیسے اکڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کا بوجھ اسی کے اوپر رکھا. اور کدو کی بیل چونکہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری کو ظاہر کی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ نے کدو کا بوجھ اس کی بیل پر نہیں رکھا. عام طور پر دیواروں کے اطراف وہ ہوتی ہے یا دوسرے چیزوں پر وہ اگتے ہیں، اس کا بوجھ کدو کی بیل پر نہیں ہوتا بلکہ دوسرے پر ہوتا ہے. سے یہ بتلانا مقصد ہے کہ جو تواضع، عاجزی اور انکساری اختیار کیے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا درجہ بلند ہوتا ہے. اور جو تکبر اور غرور کو اپنا شعار، اپنا شیوا بنا لیتے ہیں، اپنی عادت، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی. یعنی حضرت اس میں صرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر عاجزی اور تواضع اختیار کرنا چاہیے بندے کو، کیونکہ یہی راستہ اللہ تک جلد پہنچاتا ہے بندے کو. سبحان اللہ. معارف سبحان تصوف، تصوف کے علوم، تصوف کے اسرار و رموز اور معارف آپ کی تحریرات کے سطر اور آپ کے مواعظ کے ایک ایک کلمے سے نمایاں ہیں. یعنی آپ کی تحریرات اور آپ کے مواعظ اور ارشادات مکمل یہ تصوف کے اسرار، رموز اور معارف کا آئینہ ہیں
اور آپ کی ہر ایک تحریر سے اسرار و رموز. اسرار و رموز یعنی راز کی باتیں، جی. یہ سب آپ نے اپنے بیانات میں اور ارشادات میں آپ نے یہ سب باتیں بیان کی ہیں. یہ تو آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں، لیکن آپ کی مجلس وعظ کی مشہور کرامت یہ تھی کہ اگر کوئی بہرا بھی آتا تو اس کے کانوں میں سننے کی طاقت پیدا ہو جاتی، جس کی تفصیل حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. جب کرسی پر بیٹھ کر آپ گفتگو فرماتے تو آپ کی بات کو دور والے بھی اسی طرح سنتے جس طرح قریب والے سنتے، سبحان اللہ. حتیٰ کہ ام عبیدہ کے ارد گرد بستیوں والے اپنی چھتوں پر بیٹھ کر آپ کی آواز سنتے اور آپ جو کچھ بیان کرتے سب سمجھتے. حتیٰ کہ جب بہرے جو سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں بہرے حاضر ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو سننے کے لیے ان کے کان کھول دیتا، اور شیوخ طریقت تصوف کے شیوخ بڑے بڑے اکابر آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کی گفتگو سنتے اور ان میں ایک اپنا دامن پھیلاتا. جب سیدی احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوتے تو اپنے دامن اپنے سینوں کے ساتھ لگا لیتے اور واپس آ کر اپنے مریدوں کو ساری گفتگو صاف صاف سنا دیتے. یعنی تصوف کے بڑے بڑے ائمہ اپنے وقت کے مقتدی بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ کے علوم اور معارف سے استفادہ کرتے اور وہی علوم و معارف جا کر وہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کو بھی بیان کیا کرتے تھے. حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے جیسا کہ ندائے حج کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے بیت اللہ شریف بنانے کے بعد پیش آیا. آپ نے عرض کی یا رب میں ساری مخلوق کو کیوں کر سناؤں؟ تو حکم خداوندی ہوا اے ابراہیم تمہارا کام آواز دینا ہے، ندا کرنا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا ہے. مخلوق کے کانوں تک آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. اللہ کا جب حکم ہوا تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی ندا کی اور کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے، لہٰذا تم اس گھر کا طواف کرو. تو دور دراز زمین کے اطراف و اکناف سے پشتوں میں یعنی پیٹوں میں موجود ارواح نے آپ کو ایسے ہی جواب دیا جس طرح کے قریب والوں نے جواب دیا. جتنے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر، ان کی آواز پر، پکار پر لبیک کہا، اتنے لوگوں کے نصیب میں، ان کے مقدر میں اللہ نے حج کی سعادت لکھ دی. مذکورہ حقیقت حضرت مولانا روم کے شعر کی تفسیر ہے. ایک شعر ہے فارسی میں جس کا مفہوم ہے کہ بول تو رہے ہیں عبداللہ کی زبان سے کلمات ادا ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ ان کی زبان سے گویا ہے، کہہ رہا ہے. یعنی اولیاء کرام اس درجے پر فائز ہو جاتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کر کے. صاحب تذکرۃ المحققین رقم دراز ہیں، یعنی لکھتے ہیں سید یعقوب کراز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا جب حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایسی عاشقانہ گفتگو فرماتے تو معبدیہ کے کھجور کے درختوں میں پھل آ جاتے. ایک مقام کا نام ہے کہ وہاں کے کھجور کے درختوں پر پھل اگاتے اور 3 دن تک لگے رہتے، وجد کرتے، حالانکہ ان دنوں پھلوں کا موسم نہیں ہوتا. اہل عراق نے آپ کی اس کرامت سے متاثر ہو کر توبہ کی اور فقر کی راہ پر ثابت قدم ہو گئے. یعنی یہ آپ کی کرامت ہے کہ بے موسم میں بھی پھل درخت کو لگ جاتے. آپ کی عاشقانہ گفتگو سن کر ہر طرف ہریالی چھا جاتی، درختوں پر پھل لگ جاتے، اور یہ آپ کی کرامت دیکھ کر اہل عراق نے توبہ کی اور سلوک کی منزل میں انہوں نے بھی قدم رکھا. حضرت شیخ عز الدین احمد آپ کی مجلس سے درس کا اس طرح نقشہ کھینچتے ہیں، درس کے مضامین اتنے بلند ہوتے کہ متکلمین کی زبانیں گنگ ہو جاتی. یعنی آپ کے درس کی کیفیت اور آپ کی جو علمی شان ہوتی بیان کرنے کی وہ اس قدر بلند ہوتی کہ متکلمین جن کو منطقی علوم میں مہارت حاصل ہے، جو زبان پر عبور رکھتے ہیں، طاقت قدرت رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی بولنے سے آپ کی مجلس میں عاجز آ جاتے ہیں، ان کی زبانیں بھی بند ہو جاتی ہیں. منکرین جو طریقت کے علوم کو نہیں مانتے وہ بھی ہکا بکا رہ جاتے ہیں. آپ کی گفتگو سن کر ان پر ایک حیرت طاری ہو جاتی ہے، اور عارفین حیرت زدہ اور سالکین طرب و سرور میں ہوتے. یعنی آپ کی گفتگو سن کر اہل معرفت بھی
حیرت میں پڑ جاتے، اور سالکین جو سلوک کی منزل طے کر رہے ہیں ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور خاشعین یعنی جو خشوع و خضوع اختیار کیے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، خشوع اور خضوع ہے، ان پر بھی گریہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی وہ لوگ بھی آپ کی گفتگو سن کر رونے لگتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ سبحان اللہ، سبحان جامع اللہ، مانع کلمات ہائے ارشاد ہائے فرماتے ہائے، ہیں۔ کیا بات ہے! آہ! یہ وصف آپ کو اپنے جد اعلیٰ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثتاً ملا ہے۔ آپ کا کلام کتنا پرمغز اور جامع ہوتا تھا، اس کا اندازہ آنے والی عبارت سے ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی کتاب البنیان المشید میں قرب الہی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں آپ: اے عزیز، خدا کی قسم، اس مقام یعنی قرب الہی میں نہ وصال ہے نہ جدائی۔ آپ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ البنیان المشید۔ مشید، یہ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ بنیان کے معنی عمارت، مشید کے معنی مضبوط، یہ عربی لفظ ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں: اے عزیز، اے پیارے، خدا کی قسم، اس مقام میں یعنی قرب الہی کے مقام میں نہ وصال ہے نہ جدائی، یعنی یہاں پر ملاقات بھی نہیں ہے، فراق بھی نہیں ہے، نہ حلول ہے نہ انتقال، یعنی ملاقات، فراق قرب الہی میں ملاقات بھی نہیں ہے اور جدائی بھی نہیں ہے، یعنی اللہ سے قریب ہونے میں۔ ہاں، اللہ سے قریب ہونے میں۔ قرب الہی ایک ایسا مقام ہے کہ جو تقرب کا طالب ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان واصل اللہ ہو جائے گا۔ یہ ایک مقام ایسا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے وصال ہو گیا ہے، میں اللہ سے واصل ہو گیا، اللہ سے مل گیا اور میں اپنی منزل کو پا لیا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس منزل کو اس منزل کو پانے کی جستجو اور کوشش میں رہنا چاہیے ہمیشہ۔ اس مقام میں نہ حلول ہے نہ انتقال، یعنی ایک دوسرے کی ذات میں ضم ہونا بھی نہیں ہے، ایک دوسرے سے جدا ہونا بھی نہیں ہے، نہ حرکت ہے نہ سکون ہے، نہ چھونا ہے نہ پاس ہونا ہے، نہ سامنا ہے نہ مقابلہ ہے، نہ برابری ہے نہ مماثلت ہمسری ہے، نہ ہم جنس ہونا ہے نہ ہم شکل ہونا ہے، نہ کوئی جسم ہے نہ کوئی تصور ہے، نہ اثر قبول کرنا ہے نہ تغیر کو یعنی تبدیلی کو۔ یہ تو سب کے سب تیرے حدوث کی صفات ہے۔ یہ جو صفات ہیں، کسی کی ذات میں ضم ہو جانا، کسی سے جدا ہونا، کسی سے مل جانا، حرکت، سکون اور چھونا، کسی کے قریب ہونا، برابری، مماثلت، یہ سب مخلوق کی صفات ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی تیری ان صفات و کیفیات سے منزہ اور پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی ذات ہے، یعنی اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ مخلوق میں سے کسی کے جیسا نہیں ہے اور مخلوق میں سے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ یہ تو اسی کی بنائی ہوئی ایجاد کی ہوئی اشیاء ہیں، پھر وہ ان کے ذریعے سے یا ان کے اندر یا ان کے پاس ہو کر اور دور ہو کر کیوں کر ظاہر ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، مخلوق کے صفات سے، مخلوق کے حرکات اور سکنات سے وہ پاک ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے۔ یہ سب چیزیں خود اسی سے ظاہر ہوئی، حد اور حدود، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں خود اسی سے ظاہر ہوئی ہیں اور احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں خود اسی سے ظاہر ہوئی ہیں اور وہ ان سے ظاہر نہیں ہوا، تو وہ ان شکلوں اور صورتوں اور معنوں سے پاک اور وراء الورا ہے، یعنی ان چیزوں سے وہ مبرہ ہے، پاک ہے، نہ وہ ان میں چھپا ہوا ہے نہ ان سے ظاہر ہوا، نہ کسی کی فکر اس تک پہنچی نہ کسی کی نظر نے اس کو گھیرا۔ قرب الہی کا موضوع اتنا وسیع ہے، اتنا کشادہ ہے کہ گفتگو کا دائرہ حقیقت حال کے بیان سے قاصر ہے، یعنی گفتگو کرنے سے حقیقت حال کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تصوف کا عنوان جلی توحید ہے، تصوف کا اصل عنوان توحید ہے۔ توحید کی مختلف انداز سے تعریف اور تشریح کی گئی۔ حضرت رفاعی نے کس جامع انداز سے اس کی تعریف کی ہے، ملاحظہ کیجئے۔ آپ اپنی کتاب البنیان المشید میں لکھتے ہیں: جو شخص اپنے خالق کی معرفت کے در پر ہو تو اگر اس کی معرفت ایسے موجود پر ختم ہوگی جس تک اس کا ذہن پہنچ سکتا ہے تو یہ محض مشبہ ہے، یعنی کوئی خالق کی معرفت کما حقہ حاصل نہیں کر سکتا،
اور اگر خالص عدم تک پہنچ کر مطمئن ہو گیا، یعنی عدم یہ وجود کی ضد ہے، اگر کوئی عدم تک پہنچ کر مطمئن ہو جائے تو یہ معطل ہے، اور اگر ایسے موجود پر دل کو قرار ہو جس کے پہچاننے سے عاجز ہونے کا دل اقرار کر لے تو یہ موحد ہے۔ ہاں، یہاں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ 3 فرقوں کا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو فرقہ، ایک فرقہ ہے مشبہہ، جو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے اور مخلوق کی طرح سمجھتا ہے، یہ فرقہ بھی گمراہ ہے۔ اسی طرح ایک فرقہ ہے معطلہ، جو اللہ تعالیٰ کو معطل قرار دیتا ہے، یعنی مخلوق کے جیسا نہیں مانتا اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کے صفات تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ دونوں گمراہ، یہ دونوں فرقے بھی گمراہ ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی کما حقہ ادراک نہیں کر سکتا، جس کے پہچاننے سے عاجز ہونے کا دل اقرار کر لے، جس تک پہنچنے کی رسائی نہ ہو سکتی ہو، ہاں، جس کے پہچاننے سے عاجز ہونے کا دل اقرار کر لے، یعنی دل جس تک رسائی حاصل نہ کر سکے، خدا وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، تو یہ موحد ہے، جو اللہ، یہ توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، جس طرح اس کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کے صفات بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء اس کی شان ہے کہ وہ مخلوق میں سے کسی کے جیسا نہیں ہے اور مخلوق میں سے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ اللہ کو نہیں پہچان سکتا میں، یہ عاجزی کا اظہار کرنا، یہی توحید تک پہنچنے کا بنیادی ذریعہ ہے، یعنی اپنی رسائی کے عجز کا اور اس کے عاجز آنے کا اقرار کرنا ہی یہ توحید تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس مضمون کی تائید حضرت، عاجز آنے کا اقرار کرنا، یعنی ہم اللہ کی، میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، کما حق ہو، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اس کو پہچاننا مشکل ہے۔ اس مضمون کی تائید حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے، اس کے ادراک سے عاجز آنے کا نام ہی ادراک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے عاجز آنے کا نام ہی معرفت ہے، یعنی اللہ کو پا نہیں سکتے، کما حق ہو اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور کما حق ہو اس کی معرفت اور جیسا کہ اس کی پہچان حاصل کرنے سے عاجز آنے کا نام ہی معرفت ہے، یعنی جو یہ اقرار کر لے کہ میں اس کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہوں، تو سمجھیے کہ وہی اس کی معرفت تک، اس کی ذات کی معرفت تک پہنچ گیا۔ جیسا کہ ایک شعر بھی ہے، ایک شاعر کہتا ہے کہ نہ تو دل میں آتا ہے اور نہ ذہن میں، کچھ اس طرح کا مفہوم ہے، بس میں پہچان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے، یعنی جو سمجھ میں نہ آئے وہی خدا ہے، یعنی جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، جس کا کوئی کما حق ہو، جس کی معرفت، جس کی شناخت حاصل نہیں کر سکتا، اس ذات کا نام خدا ہے، جو مخلوق کے احاطے سے، مخلوق کی رسائی سے بہت دور ہے۔ علم تصوف کا دار و مدار 2 باتوں پر ہے، تخلیہ، رسائی یعنی پہنچ۔ علم تصوف کا دار و مدار 2 باتوں پر ہے، تخلیہ اور تحلیہ۔ تخلیہ یعنی نفس کا رذائل غضبیہ و معائب شہویہ سے پاک و صاف کرنا، یعنی نفس کو بری خصلتوں سے، غصے سے، شہوت سے اور مردار دنیا کے خواہشات سے پاک کرنے کا نام تخلیہ ہے۔ اور تحلیہ کا مطلب دل کو اوصاف حسنہ اور یاد الہی سے مزین کرنا، یعنی دل کو اچھے اوصاف سے آراستہ کرنا، اچھے صفات سے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو معمور کرنا، آباد کرنا، یہ تحلیہ ہے۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ صوفیاء کرام پہلے نفس کا تصفیہ کرتے ہیں، نفس کی صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نفس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لائق بناتے ہیں۔ ان 2 باتوں کو اس آیت کریمہ میں جمع کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، سورہ اعلیٰ، آیت نمبر 14 تا 15۔ وہ شخص یقیناً کامیاب ہوا جسے نفس کا تزکیہ حاصل ہوا، یعنی جس کا نفس پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور ذکر الہی میں مصروف ہوا اور نماز پڑھا، یعنی جو شخص ذکر الہی میں مصروف ہو، نماز ادا کرے، شریعت کی پابندی کرے اور نفس کا تزکیہ کرے، تو یقیناً کامیابی اسی کا مقدر ہے۔ نفس اور قلب، حضرت رفاعی علیہ الرحمہ نے فرمایا، جس کا نفس مر جاتا ہے اس سے دنیا دور ہو جاتی ہے، اور جس کا دل مر جاتا ہے تو اس سے مولا اس سے دور ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جاتا ہے۔
قلب انسانی میں ذکر الہی کے انوار اور خصوصی کیفیات اس وقت تک پیدا نہیں ہوتے جب تک کہ نفس کا تزکیہ حاصل نہ ہو، یعنی جب تک کہ نفس بری صفات سے پاک نہ ہو۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک بہترین حکایت نقل فرمائی، بری صفات سے یعنی خراب پاک نہ ہو، یعنی جب تک نفس کے اندر مردار دنیا کی محبت، حسد، کینہ، جلن، بغض، یہ جو معیوب صفات ہیں، یعنی برائی، گناہ، یہ جو چیزیں گناہ تک لے جانے والے اور برائی کے جو صفات ہیں، یہ جب تک نفس میں رہیں تو اس وقت تک نفس پاک نہیں ہوتا۔ نفس کو تکبر سے، غرور سے اور مردار دنیا کی محبت سے اور عہدے کی محبت سے، جاہ کی محبت سے، ہر چیز سے نفس کو جب پاک کر لے، سمجھ میں گیا، جاہ یعنی مرتبہ، مقام و مرتبہ، لوگوں میں ایک پوسٹنگ چاہنا، شہرت، ان چیزوں سے جب دور ہو جائے اور نفس پاک ہو جائے تو اس وقت پھر ذکر کی کیفیت کا بھی دل پر اثر ہوتا ہے اور انوار الہی اس پر چھا جاتے ہیں، اور کیفیت بھی اسی وقت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ اس کو ایک حکایت کے ذریعے، ایک واقعے کے ذریعے آپ نے اس کو سمجھایا کہ ایک شخص ایک عارف کے پاس گیا اور کہنے لگا کچھ بیان فرمائے۔ ایک ولی کے پاس گیا اور کہنے لگا کچھ بیان فرمائیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا تیرے ساتھ معاملہ اس آدمی کی طرح ہے جو گندے پانی میں گر گیا اور اسی حالت میں عطار کی دکان پر گیا، عطر والے کی دکان پر گیا، پرفیومرز کے پاس، اور کہنے لگا کہ عطر لگاؤ۔ عطار نے اس کے کپڑوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگا کہ پہلے تم صابن خریدو اور لباس کو خوب دھو لو اور پھر آؤ عطر لگاؤ۔ اسی طرح تم اپنے نفس کو گناہوں سے لت پت کر رکھے ہو، پس جاؤ حسرت کا صابن خریدو اور ندامت و انابت کا پانی لو، کیا بات، آئے ہائے ہائے ہائے، اور جرم و جفا کی غلاظت کو پاک و صاف کرو، زہد و صفا کے حمام میں جاؤ اور صدق و صفا کے پانی سے اپنے نفس کو غسل دو، سبحان اللہ، سبحان اس کے بعد میرے پاس آؤ تاکہ پاک و صاف نفس کو عارفانہ کلام کے عطر سے میں معطر کروں۔ وہاں موجود کسی صاحب نے عارف سے کہا کہ تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ گونگے کی باتیں اس کی ماں ہی سمجھ سکتی ہیں، گنگے کی باتیں اس کی ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ تو آپ نے اس حکایت کے ذریعے، اس واقعے کے ذریعے یہ بات بتلائی کہ جب تک نفس صاف ستھرا نہ ہو، نفس کا تخلیہ نہ ہو، اس وقت تک تحلیہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کسی بھی چیز کو سنوارنے کے لیے، اس کو معطر بنانے کے لیے پہلے اس کی غلاظت، اس کی گندگی، یعنی خوبصورت بنانے کے لیے اس کی غلاظت، اس کی گندگی، اسے صاف کر کے اس کے بعد پھر اس کو معطر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا۔ کیا بات ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت جو رب کی جانب سے عطا کی گئی ہے وہ قلب ہے، دل ہے۔ مومن کے دل کو عرش اللہ کہا گیا، اللہ کا عرش کہا گیا۔ جب تک اس دولت کی حفاظت نفس اور شیطان اور دنیا سے نہ کی جائے، انوار الہی کا اس میں نزول نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جب تک دل کی حفاظت شیطان کے وسوسوں سے، نفسانی خواہشات سے اور مردار دنیا سے اس کو محفوظ نہ رکھا جائے، اس وقت تک انوار و تجلیات اس میں نہیں اتر سکتے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماء۔ اگر شیطان بنی آدم یعنی انسانوں کے دلوں پر نہیں منڈلاتے، ان لوگوں کے دلوں کے اطراف چکر نہیں لگاتے، تو وہ ضرور آسمان کی سلطنت کو دیکھ لیتے۔ ہر دل ایک جیسا نہیں ہے، یعنی شیاطین کے وسوسے، خیالات اور ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ اپناتے ہیں اور انسانی دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کی نظر آسمان کی بادشاہت کی طرف نہیں جاتی۔ یعنی جو صوفیاء کرام اپنے نفس کا تزکیہ کر کے جو وہ لوگ حقائق اور معارف دیکھ لیتے ہیں، غیب سے ان پر کچھ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں کشف و کرامات کے ذریعے، ایسی چیزیں اگر شیاطین کا بس انسان پر نہ چلتا، انسان کے دلوں پر وہ لوگ نہیں منڈلاتے، تو انسان کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی کہ وہ آسمان کی بادشاہت دیکھ لیتے۔ آسمان کی بادشاہت اور یہ باطنی چیزوں کو نہ دیکھنے کی جو صلاحیت ختم ہو گئی ہے، وہ دلوں کے شیطان، دنیا اور نفس کے خواہشات کے تابع ہونے کی وجہ سے اس صلاحیت سے انسان محروم ہو گیا ہے۔ حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دل 3 طرح کے ہوتے ہیں،
ایک دل جو دنیاوی شہوات کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، یعنی ایک دل وہ ہے جو دنیا کے خواہشات میں بسا ہوا ہوتا ہے اور اسی میں منہمک مصروف رہتا ہے۔ ایک دل وہ ہے جو اخروی اعزازات کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، یعنی آخرت کے آخرت میں ملنے والے مقامات اور انعامات، اونچے درجات کے اطراف چکر لگاتا رہتا ہے۔ اور ایک دل جو سدرۃ المنتہا کے گرد گشت لگاتا رہتا ہے۔ تیسرا وہ دل ہے جو جنت اور دوزخ کی تمام میں نہیں ہوتا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کی خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، وہ سدرۃ المنتہا کے گرد گشت لگاتا رہتا ہے، یعنی چکر لگاتا رہتا ہے۔ سمجھو کہ ایک قلب، ایک دل دنیا میں معلق ہے، یعنی دنیا میں اٹکا ہوا ہے، اور ایک دل عقبہ میں اٹکا ہوا ہے، یعنی آخرت کی تلاش میں ہے، آخرت میں اٹکا ہوا ہے، اور ایک دل مولا کے ساتھ متعلق ہے، یعنی اپنے حقیقی مالک کے ساتھ لگاؤ جستجو لگایا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جستجو میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگایا ہوا ہے۔ پہلا قلب جلا ہوا ہے، یعنی اللہ سے دل لگایا ہوا، اللہ سے دل لگایا ہوا ہے، جس کا مقصد جنت اور دوزخ نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے مالک کا وہ طلبگار ہے، یعنی وہ جنت کی تمام عبادت نہیں کرتا، دوزخ کی آگ سے ڈر کر عبادت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ تو ایک دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے اور ایک دل آخرت میں اٹکا ہوا ہے، اور ایک دل کا تعلق اس کے مولا سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو پہلا قلب جو دنیا میں اٹکا ہوا ہے وہ جلا ہوا ہے، اور دوسرا قلب دل ڈوبا ہوا ہے، تیسرا ہلکا ابھرا ہوا لطیف ہے، یعنی جو تیسرا دل ہے جو طالب مولا ہے وہ سب سے اہم ہے۔ پہلا عطا کا منتظر ہے، پہلا دل جو دنیا کا طالب ہے وہ عطا کا منتظر ہے، یعنی عطا کو دیکھ رہا ہے، عطا کا انتظار کر رہا ہے۔ دوسرا رضا کا، یعنی اللہ کی خوشنودی کا منتظر ہے، اور تیسرا لقاء کا منتظر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات جس کا مطمح نظر ہے، جس کا مقصود عبادت سے جنت یا دوزخ نہیں ہے، جنت کی طلب یا دوزخ سے بچنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کا دیدار اس کا مقصد ہے۔ پھر مزید فرمایا قلب منیب۔ قلب منیب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قلب منیب کا ذکر کیا۔ منیب یعنی اللہ کی طرف رجوع ہونے والا، اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا دل ہے۔ قلب منیب حضرت آدم کا دل ہے۔ قلب سلیم الا من اتی اللہ بقلب سلیم جو کہا گیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قلب قلب سلیم ہے، یعنی جو مردار دنیا کے خواہشات سے سلامت دل ہے، پاک صاف دل ہے۔ اور قلب منیر روشن دل، یہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معرفت الہی، اللہ کی شناخت پہچان۔ قلب کی سب سے بڑی خصوصیت معرفت الہی کے نور سے منور ہونا ہے، روشن ہونا ہے۔ معرفت الہی تصوف کی غرض و غایت ہے، تصوف کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا ذریعہ معرفت ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد امام مجاہد جو ایک بڑے تابعی ہیں، اپنے وقت کے جید عالم ہیں، آپ فرماتے ہیں لیعبدون کی تفسیر میں لیعرفون، لیعبدون کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کا ان کو عرفان حاصل رہے۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معرفت کے 5 حروف ہیں، میم عین را فا تا، جس نے ان کے معنی کو اپنا حال بنا لیا وہی اہل معرفت ہے۔ صرف معرفت یہ الفاظ کا نام نہیں ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس مفہوم کا جو اپنے آپ کو پیکر بنا لیا، اس مفہوم کو جو اختیار کر کے اس کے پیکر میں ڈھل گیا، سمجھے، مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کیا، وہی اصل میں عارف ہے۔ معرفت میں پہلا حرف میم ہے، میم کے معنی مالک، مالک ہونا نفس کا، نہ کہ اس کا غلام۔ یعنی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص اپنے نفس کا مالک ہو، اپنے نفس پر جو کنٹرول حاصل کر لے اور اس کا غلام نہ بنے، خواہشات نفس کو پورا کر کے اس کو غلام نہ بنے، وہ اہل معرفت ہے، یعنی اللہ کا ولی ہے، جو نفس کا مالک ہو نہ کہ غلام۔ عین سے عبادت، اللہ کی عبادت کرنا صدق و وفا کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ،
اور عبادت کے تمام حقوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، یہ معرفت کے عین کا تقاضا ہے۔ اور راہ کا تقاضا کیا ہے؟ اغیار سے ترک تعلق کر کے اللہ کی طرف راغب ہونا۔ راہ سے رغبت اللہ، اللہ کی طرف راغب ہونا کیسے؟ غیر اللہ سے تعلقات کو ختم کر کے۔ معرفت میں جو فا ہے، فا کا مطلب ہے تفویض، یعنی حوالے کر دینا، خود سپردگی، سرنڈر ہو جانا، تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہہ کر، یعنی میں اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جو بھی ہو، خیر ہو یا شر ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، خوشی ہو یا غم ہو، سب کو اللہ کی طرف پھیر دینا اور اللہ کی رضا پر، اس کے فیصلے پر راضی رہنا۔ معرفت میں جو تا ہے وہ ہا ہے، اصل میں ہجرت، معرفہ عربی لفظ ہے یہ، اس حساب سے ہا کا مطلب ہے ہجرت، یعنی ساری مخلوقات سے اللہ کی طرف ہجرت کرنا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس شخص کے اندر معرفت کے ان 5 حروف کے معنی اور مفہوم پائے جاتے ہوں، وہ حقیقت میں ولی ہے، وہ اہل معرفت میں شمار کیا جائے گا۔ اور فرمایا عارفین کے کلام کی 5 جہتیں ہیں، 5 ان کی وجوہات ہیں، بھی اس کے ساتھ، یعنی عارفین کے کلام کے 5 جہتیں، 5 وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک بھی ہے، اس کے ساتھ لہو ہے، اسی کے لیے، منہو ہے، اسی سے، الیہ ہے، اسی کی طرف، علیہ اسی پر۔ اور عارفین کے کلام میں 5 نسبتیں نہیں ہوتی، یعنی عارفین کے کلام کی 5 وجوہات کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی ہوتا ہے کائنات میں سب اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور جو بھی ہوتا ہے اسی کے لیے ہوتا ہے، یعنی عارفین جو کام کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اس کام میں مدد بھی وہ اللہ ہی سے طلب کرتے ہیں، اور اس کام کے انجام کو بھی وہ اللہ ہی کے حوالے کرتے ہیں الیہ کہہ کر، اور اس کام کو انجام دیتے وقت علیہ کہہ کر وہ اسی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح عارفین کے کلام میں 5 نسبتیں نہیں ہوتی۔ انا، وہ لوگ میں نہیں کہتے، انی، بے شک میں، یہ نہیں کہتے، اسے کیونکہ انانیت کی بو آتی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق بھی کچھ کر سکتی ہے، تو اسی لیے عارفین میں، ہم، میرے لیے، میرا نہیں کہتے، یعنی وہ لوگ ساری اشیاء کی ملکیت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، جیسا ساری چیزوں کی نسبت۔ اسی لیے ایک بار ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ صوفیہ کی ایک جماعت میں تھے، اس وقت انہوں نے پوچھا اینا ازاری یا اینا نالی، ان کے جوتے کچھ گم ہو گئے تھے، میرے جوتے کہاں ہیں؟ تو وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ سب صوفیہ نے ان کی طرف ایک الگ نظر سے دیکھا، تو ان کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ کہا تو میں ان کی نظروں سے گر گیا۔ یعنی صوفی وہ ہوتا ہے جو یہ چیز میری ہے نہیں کہتا، کسی چیز کی ملکیت کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا، بلکہ وہ تمام چیزوں کی ملکیت کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، کسی چیز کا اپنے کو وہ مالک نہیں سمجھتا۔ آپ نے معرفت کو ایک بہترین تمثیل سے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ معرفت ایک درخت کی طرح ہے کہ باغبان اس کو اپنے باغ میں لگاتا ہے، باغبان کی اچھی دیکھ بھال سے اس درخت کے پتے، شاخیں اور پھول سب ہرے بھرے خوشنما ہوتے ہیں۔ باغبان کی دیکھ بھال کرنے سے بہترین، شاندار اور خوشنما درخت نظر آتا ہے۔ اس کے پھل پھول تو کیا، اس کا تنا اور اس کی جڑیں تک اس کے مالک کو بھاتی ہیں، یعنی اچھی دکھتی ہیں، پسند آتی ہیں۔ اس درخت کی وہ عرضی و سماوی آفات سے بھرپور حفاظت کا سامان کرتا ہے، یعنی زمینی اور آسمانی آفتوں سے، مصیبتوں سے درخت کو بچانے کا پورا انتظام کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال میں ادنا درجے کی فروگزاشت نہیں کرتا، یعنی مکمل درخت کی نگرانی کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے۔ اس کی مثال سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا پودا اپنے پسندیدہ بندے کے دل میں بوتا ہے، لگاتا ہے، بس اس کی اچھی نشو نما کے لیے اپنے رحمت کے خزانے لٹاتا ہے، اور اپنی قدرت کے کرشموں سے اس کی نگہداشت، نگرانی کرتا ہے۔ موسلا دھار بارش کی طرح ہر دم اپنے لطائف و عنایات کا ریم جھیم اس پر برساتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے اپنے لطائف اور عنایات، اپنی مہربانیوں کی بارش کے ذریعے اس پودے کو سینچتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے۔ عارف اس تناور اور ثمر آور پھل سے لدے ہوئے درخت کے سائے تلے گشت کرتا رہتا ہے، یعنی گھومتا رہتا ہے، چکر لگاتا ہے، پھل سے لدے ہوئے، یعنی پھل والے درخت کے سائے تلے، جی، اور اس کی معطر ہواؤں سے راحت پاتا ہے، اس کے لذیذ و معطر یعنی عطر والی، خوشبودار ہواؤں سے
راحت حاصل کرتا ہے، راحت پاتا ہے اس کے لذیذ و طیب پھلوں سے، یعنی اس کے راحت کا ایک معنی سکون کا بھی آتا ہے نا؟ سکون پاتا ہے، ہاں سکون پاتا ہے، آرام پاتا ہے، اس کے عمدہ اور لذیذ پھلوں سے وہ لطف اور لذت پاتا ہے، یعنی پھلوں میں بھی اس کے لذت ہوتی ہے، اور کیف و مستی، جذب و شوق میں استغراق کی حد تک وہ مست رہتا ہے، یعنی اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ جذب اور شوق میں استغراق میں، یعنی استغراقی کیفیت اس پر، بے خودی کی کیفیت اس پر طاری رہتی ہے۔ وجد و وجدان کی سرمستی و سرشاری کی برکت سے وہ اغیار سے بہت دور ہو جاتا ہے، یعنی اس پر اس کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے وجد کی، اور اس کے عنایتوں کی جو سرشاری رہتی ہے اس کی برکت سے اغیار یعنی غیر اللہ سے وہ بہت دور ہو جاتا ہے، وہ ایسے نشے میں چور رہتا ہے جو دیدار الہی کے وقت ہی اتر آئے گا۔ پھر وہ جرأت مستانہ اور ہمت قلندرانہ سے کام لے کر ان مقامات کو حاصل کر لیتا ہے جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ عارفین کی کیفیات ایک دوسرے سے جدا گانا ہوتی ہیں، یعنی ہر عارف کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جیسے گلستان کے ہر پھول کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت سید احمد رفاعی نے اس کی بہترین وجہ اس طرح بیان فرمائی ہے: عارفین کی مختلف قسمیں ہیں اور سلوک کی الگ الگ راہیں ہیں، راستے ہیں سلوک کے الگ الگ، اور مرتبے الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، اور منزلیں کئی ہیں۔ کسی عارف نے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت سے پہچانا ہے، اس لیے اس پر خوف کا غلبہ ہے۔ کسی نے اس کو اس کی مہربانیوں سے پہچانا، اس لیے اس پر حسن ظن کا غلبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن ہے کہ وہ رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ کسی عارف نے اس کو اپنے غور و فکر سے پہچانا، اس لیے اس پر عقیدت و اعتقاد غالب ہے۔ کسی نے اس کو اس کی عظمتوں سے پہچانا، اس لیے اس پر خشیت کا غلبہ ہے، یعنی خوف الہی اس پر ہمیشہ طاری رہتا ہے، جو اس کو اس کی عظمتوں اور اس کے مقام و مرتبے سے پہچانتا ہے، عظمت اور عزت سے۔ کسی نے اس کو اس کی کارسازیوں سے پہچانا ہے، اس لیے اس پر بے چارگی کا غلبہ ہے۔ کارساز یعنی اللہ کام بنانے والا ہے، مخلوق کے کام اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے، مخلوق کا کام کوشش کرنا ہے، اور مخلوق کی کوشش میں کامیابی عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عرفت ربی بفسخ العزائم، ارادوں کے ٹوٹنے سے میں اللہ کو پہچانا۔ مخلوق جہاں ارادہ کرتی ہے اس کا ارادہ پورا نہیں ہوتا، اسی سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو چاہے کرتا ہے، یعنی اس کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مخلوق کا ارادہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ہو، مخلوق اپنے ارادے میں کامیاب ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے: وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ وَيَحْكُمُ مَا يَشَاءُ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لا راد لقضائه، اس کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ تو صوفیاء کرام کوئی اللہ کی قدرت سے اس کی معرفت حاصل کیے، کوئی اس کے الطاف اور عنایات سے اس کی معرفت حاصل کیے، تو کوئی اس کی قدرت کی نشانیوں سے، عظمتوں سے اور عزت اور کبریائی سے اس کو پہچانے۔ یہ الطاف کیا ہے؟ الطاف کا الطاف یعنی عنایت، مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کی جو بندے پر مہربانیاں ہوتی ہیں۔ بندہ معصیت میں، گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پر مہربانی کرتا ہے، اس کو جگہ جگہ اس کو بچا لیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اس سے بھی بندے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی کارسازی، کوئی اگر اللہ کی کارسازیوں سے اس کو پہچان لے تو اس پر بے چارگی کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی مخلوق جہاں عاجز آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ مجبور ہو جاتی ہے اور اللہ وہاں اس کے کام بنا دیتا ہے، تو وہاں پر مخلوق، یعنی اب صوفیاء کرام یہ سمجھتے ہیں، اب صوفیاء کی جو مختلف اقسام بتا رہے ہیں کہ بندہ عاجز ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ بندہ جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے: یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ یہ اس کی مختصر شان بیان کی گئی کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس چیز کا فیصلہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ذکر الہی تصوف کی پہلی سیڑھی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہی ہے۔ ہر قسم کی بے چینی اور اضطراب کا علاج ذکر الہی ہے۔
ہر قسم کی تکلیف، بے چینی، پریشانی دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دل کو چین، سکون، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آباد وہی دل ہے جس میں تیری یاد ہو، جو یاد سے غافل ہو وہی دل برباد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء ثقالۃ وان ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، بے شک ہر چیز کے لیے ایک صاف کرنے والی شے پالش ہے، اور چیز ہر چیز کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، بھگونے وغیرہ بھی اس کی خلائی ہوتی ہے، صاف صفائی ہوتی ہے، ہر چیز کی صاف صفائی کا ایک طریقہ ہے۔ اور دل کو چمکانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، جب لوہے کو زنگ لگ جائے تو لوہا خراب ہو جاتا ہے، اس کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا دلوں کے زنگ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر اور موت کی یاد، ان دونوں کے ذکر سے، ان دونوں کو یاد کرنے سے دلوں کو جلا ملتی ہے، دلوں کی صفائی ہوتی ہے اور پالش ہوتی ہے، دلوں کو جلا ملتی ہے نا، زندگی ملتی ہے۔ حضرت سیدی احمد رفاعی نے اپنی کتاب حالت اہل الحقیقت مع اللہ، یعنی اہل اللہ کی حقیقت، حالت اللہ کے ساتھ کیا ہوتی ہے، کہ 18ویں درس میں انتہائی مؤثر پر اثر انداز میں ذکر کی اہمیت کو بیان کیا، اجاگر کیا، یعنی واضح کیا، اور جو ذاکرین، ذکر کرنے والے ذکر کے باوجود مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی تسلی کی بات آپ نے کہی ہے۔ فرماتے ہیں یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بہت بڑے صوفی ہیں، سن تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں، ذکر جنت سے بڑی چیز ہے، کیونکہ ذکر اللہ کا حق ہے اور جنت بندوں کا حق ہے، اور ذکر میں اللہ کی خوشنودی ہے اور جنت میں بندوں کی خوشنودی ہے، بندوں کی خوشی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے وقت خدا کی تجلی ہوتی ہے، لیکن ذاکر دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اس کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ پس اللہ کی یاد کے لیے یکسو ہو جاؤ، یعنی مکمل طور پر سب چیزوں سے الگ ہو کر اللہ کی یاد کے لیے بیٹھ جاؤ اور اس کے ذکر سے مانوس ہو جاؤ، یعنی انست پیدا کرو۔ اپنے اس مضمون کا اختتام ان دونوں اشعار پر فرمایا، یعنی اس مضمون لگاؤ کا مفہوم ہے، سمجھے کہ اللہ سے دل کو لگاؤ اور دل کی لو اللہ ہی سے جوڑو۔ اپنے اس مضمون کا اختتام ان دونوں اشعار پر فرمایا للناس عیدان معدودان فی سنۃ وللمرید جمیع العصر اعیاد فالذکر عادتہ والحمد راحتہ والقلب فی ملکوت الرب اواد۔ لوگوں کو سال میں 2 عیدیں میسر ہیں، یعنی 2 عیدیں ملتی ہیں، لوگوں کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، لیکن مرید کی تمام سال عیدیں ہیں۔ مرید کے لیے عید کے 2 دن نہیں ہے بلکہ پورا سال مرید کے لیے عید ہے۔ کس طرح؟ اس لیے کہ ذکر اس کی عادت ہے اور حمد اس کی راحت کا سامان ہے۔ عادت کی حمد یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی راحت کا سامان ہے، اور دل رب کی سلطانی میں آرام پاتا ہے، دل کو آرام ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی سلطانی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو دل 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے اللہ کی یاد میں غرق رہتا ہے، وہ دل، اس دل کے لیے ہر دن عید کا دن ہے۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جنت میں انسان کو کسی چیز کی حسرت یعنی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس افسوس حسرت کے اس نے جو لمحات ذکر الہی کے بغیر گزارے۔ اسی لیے حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا فقیر کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی سانس کو کبریت احمر، ایک قیمتی دھات ہے، کبریت احمر سے بھی زیادہ قیمتی سمجھے اور ہر سانس کو نہایت عظیم مصلحتوں کے سپرد کرے، یعنی سانس بھی لے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، ایک سانس بھی ذکر الہی کے بغیر ضائع نہ کرے۔ تقوی، تصوف و سلوک کا تصور تقوی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قرآن مجید
میں اولیاء کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے، ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون، سورہ انفال آیت نمبر 34۔ اس کے اولیاء، کس کے؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ صرف متقی ہیں، لیکن یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رأس التقویٰ کیا ہے، تقوی کی اصل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آدمی اپنے نفس کو شہوتوں سے اور اپنے منہ کو لذتوں سے اور اپنے دل کو غفلتوں سے بچائے، یہی تقوی کا سرمایہ ہے، رأس المال ہے، اور یہی مین اصل مال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، وہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ فراہم کر دیتا ہے، اور اس کو ایسے مقام سے روزی عنایت فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جو تقوی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، اپنی عادت بنا لیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، معاملات میں اپنی زندگی تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے خود بخود فراہم کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو روزی ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدی احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ شخص اس راستے سے اغیار کی بندگی سے نکل جاتا ہے، یعنی اللہ کی جس پر عنایت ہوتی ہے، اللہ جس کے لیے راستے بناتا ہے، وہ غیروں کے چنگل سے، ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس کو اپنا انس، یعنی اپنا لگاؤ، اپنی محبت اور اپنا شوق اس طریقے سے عطا فرماتا ہے جس کا وہ پہلے سے گمان بھی نہیں کرتا۔ آیت شریفہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اس کو ما سوا کی طرف التفات کی آفات سے تحفظ کا اور بارگاہ الہیہ سے دور کرنے والے حجابات سے بچنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو بندہ اس کی توجہ غیر اللہ کی طرف نہیں ہوتی، غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے کی جو آفت ہے اس سے اس کو حفاظت مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور بارگاہ الہیہ سے دور کرنے والے جو پردے ہیں، جو حجابات ہیں، جو اسباب ہیں، ان سے بھی بچنے کا اللہ اس کو راستہ بتا دیتا ہے، اور وصال یعنی اللہ تک پہنچنے کا طریقہ اس طرح اس کو القاء ہوتا ہے، اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت رفاعی کی کتاب حالت اہل الحقیقت مع اللہ کا درس نمبر 23 ہر سالک کو بار بار پڑھنا چاہیے، یعنی سلوک کی منزل میں قدم رکھنے والے کو بار بار پڑھنا چاہیے کہ کس طرح ایک سالک بعض اوقات اپنے بہتر اوقات اور اعمال پر اترا کر، تکبر کر کے، غرور کر کے حق کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی درس کا ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے ابو یعقوب رحمۃ اللہ، یعنی اس کا ایک نمونہ، اس کا ایک حصہ پیش کیا جاتا ہے۔ ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جاہل وہ عارف ہے جو اللہ کو تو نہ پایا مگر اپنے علم و معرفت کی وجہ سے اپنے کو مستغنی، بے نیاز سمجھ بیٹھا، یعنی جس کو اللہ کا وصال تو نہیں ملا لیکن علم اور غرور کے تکبر میں وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ بیٹھا اور اپنے آپ کو کامل سمجھ بیٹھا۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ زیادہ بہتر ہے جس پر شرمندہ ہو اس نیکی سے جس پر مجھے فخر ہے۔ نیکی پر فخر کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ جو گناہ ہوا ہے اس پر شرمندگی ہو، گناہ پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت فضیل اس آیت شریفہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، سورہ زمر آیت نمبر 47، اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ ظاہر ہوا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب دنیا میں تو لوگ اپنے آپ کو، حضرت فضیل ابن عیاض اس آیت کی تشریح کو پڑھتے، اس آیت کو جب آپ پڑھتے تو بار بار پڑھتے اور روتے رہتے اور فرماتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کو حسنات سمجھ رہے ہیں، جو اپنے اعمال کو نیکیاں سمجھ رہے ہیں، لیکن اچانک معلوم ہوگا کہ وہ نیکیاں نہیں برائیاں تھے، اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ ان کی حقیقت کو اچانک ظاہر کر دے گا، یعنی قیامت کے دن معلوم ہوگا، جس کے بعد ان کو اس کی تلافی کا، اس کی اصلاح کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ برخوردار معرفت جمتی بھی ہے اور پھسلتی بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معرفت جمتی بھی ہے، یعنی کسی کو سوٹ بھی ہوتی ہے، اس کے لیے جم جاتی ہے، اور کسی سے پھسل بھی جاتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو عارف سمجھتا ہے لیکن وہ عارفوں کے زمرے میں نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کے قلوب میں معرفت جم جاتی ہے
اور جو فسق و فجور کے عادی ہیں، فساق گناہ گاروں کے دل سے معرفت پھسل جاتی ہے۔ بندے کو توفیق مل جانے پر خدا سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی ایک اچھا خواب دیکھتا ہے، حالانکہ وہ بطور استدراج ہوتا ہے۔ ایک اچھا خواب دیکھتا ہے، یعنی اگر کوئی گناہ کرنے کے باوجود اس پر اگر نعمتوں کی بارش ہو، اللہ کی طرف سے انعامات و اکرامات ہو رہے ہوں، تو وہ اس کو انعام نہ سمجھے، بلکہ وہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، ایک موقع ہے، اللہ اس کو موقع دے رہا ہے، اس کو چوکنا ہونا چاہیے، سنبھل جانا چاہیے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص علاء بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ جنت میں ہیں۔ علاء یہ سنتے ہی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، ان پر گریہ طاری ہو گیا، یعنی ان پر ایک خوف اور خشیت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ روتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اللہ ہی کو صحیح علم ہے کہ اس خواب سے اس نے میرے تعلق سے کیا فیصلہ ظاہر کیا ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت سیدی احمد رفاعی کی تالیفات اور ملفوظات، یعنی آپ کی کتابیں اور ارشادات رہروان شریعت و طریقت دونوں کے لیے یکساں رہنما ہے، یعنی رہروان شریعت و طریقت یعنی شریعت اور طریقت کے فالوورز، ان پر چلنے والوں کے لیے، دونوں کے لیے رہنمائی کا کام دیتے ہیں۔ یہ اس مضمون کی تیاری میں جو مراجع اور مصادر ذکر کیے گئے ہیں، یہ مضمون یہاں اختتام اس کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں مراجع اور مصادر دیے گئے ہیں، مختلف عربی کتابیں ہیں اور اردو کتابیں ہیں، اس کے مآخذ اور مصادر، یعنی اس میں سے یہ مضمون کی تیاری کی گئی ہے۔ ہاں، جن مصادر اور مراجع سے یہ مضمون تیار کیا گیا ہے اور جو حوالے دیے گئے ہیں وہ ان کتابوں کے نام ہیں۔ حالت و اہل الحقیقت مع اللہ خود سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کا ترجمہ شاہ قادری سید مصطفیٰ رفاعی نے کیا ہے۔ المعارف المحمدیہ شیخ سید عز الدین احمد، النظام الخاص لاہل الاختصاص المعارف المحمدیہ طبقات امام شعرانی، اور احیاء العلوم، آئین سلوک اور تذکرۃ المحققین، اور فقیر مظہری، اسی طرح المتجر الرابح لابن ابی الدنیا، اسی طرح ولا ذکر اللہ اکبر کی تفسیر، اللہ کے ساتھ اولیاء اللہ کا حال۔ یہ مختلف اہم اور بنیادی مراجع اور مصادر کی کتابیں ہیں جن کا تذکرہ مضمون کے اختتام پر کیا گیا کہ یہ مقالہ ان مختلف مصادر اور مراجع کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے سید یعنی یہ آخر سید محمد عبد الواسع حسینی امان اللہ کی دختر یعنی میری صاحبزادی سیدہ ذاکیہ فاطمہ حورہ حسینی کے تکمیل نکاح کے پرمسرت خوشی کی مناسبت سے یہ لیکچر سیریز کی تحقیقی لیکچر سیریز کی ریکارڈنگ کروائی جا رہی ہے، اسی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پر جو ہے یہ کروایا جا رہے ہیں پروگرامز، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے وسیلے سے، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی لکھنے، سننے اور سنانے والوں کو سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور میں ماہنامہ غوث العالم دہلی کے جو بانی ہیں، روح رواں ہیں، حضرت اشرف ملت اشرف میاں صاحب کی چوچا شریف کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہترین جو ہے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نمبر جو ہے نکال کر یہ ہمارے لیے ایک پڑھنے کا ایک اچھا موقع فراہم کیا ہے، اور اس کو تو ہم محفوظ بھی کر لیے ہیں اللہ عز و جل کی مدد سے، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ سے ایسے اور جو ہے دینی خدمات لیتا رہے اور خلق کثیر اس سے قیامت تک فائدہ اٹھاتی رہے۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔
الہ العالمین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر مولا تمام ڈاکٹر سید بدی الدین صابری استاد محترم کی صحت کے لیے جی اور میری اہلیہ کی صحت کے لیے اور اماں جان کی صحت کے لیے، اہل و عیال کی صحت، دونوں جہاں کے علوم سے اللہ خوب سرفراز فرمائے۔ جی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ الہ العالمین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر مولانا سید بدی الدین صابری صاحب قبلہ کو صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے۔ اسی طرح ہماری اس ریکارڈنگ کے ڈائریکٹر مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کی بھی اہلیہ کو صحت و عافیت سے سرفراز، سب کو شفاء کلی، صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، اور ہر طرح کے امراض سے، بیماریوں سے، آفتوں سے اور مصیبتوں سے ان سب کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، آمین۔ اور خاص طور پر مولا ان سے جتنے لوگ تعلق رکھتے ہیں، اہل قرابت ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، مولا خانوادے کے لوگ ہیں، ان سب پر اپنا خاص فضل فرما، آمین۔ اور ان اس سب مضمون کو کے صدقے میں۔ اس مضمون کے صدقے میں مولا ان پر اپنی عنایتیں فرما، اور آمین۔ ان کے تمام جائز مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما، آمین۔ اور دنیاوی اور اخروی آفتوں اور ذلتوں اور رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ مولا خصوصی ان پر اپنا فضل و کرم فرما، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر مولا دین اسلام پر ہم سب کو ثابت قدم رکھ مولا، آمین۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر مولا دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور ہم کو ہر قسم کے مرض، ہر قسم کی بیماری اور ہر آفت اور ہر ناگہانی آفت اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما مولا، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر مولا ہم سب پر اپنا خاص فضل فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔